اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے 3 in 1 وظیفہ، یعنی 3 in 1 اس لیے کہ رزق، حاجت اور بیماری تینوں میں کام کرے گا، یعنی تینوں مسائل کے اندر آپ اسی ایک وظیفے سے، اس ایک عمل سے، اس ایک قرآن پاک کی ایک آیت، اس سے آپ جو ہے وہ اپنے ان تینوں مسائل کا جو ہے فوری حل آپ کو ملے گا۔ یعنی اگر آپ رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں، تنگدستی کا شکار ہیں، تو بھی آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ صحت کے مسائل ہیں، بیماری ہے جس میں کہ خاص طور پہ اس کا جو عمل رزلٹ دیکھا گیا، فالج اور لکوہ کے پیشنٹس کو، آنکھوں کے مسائل جن کو ہوتے ہیں، کرونیکل قسم کے بڑے سیریس مسائل میں آنکھوں کی بیماریوں مبتلا ہیں، ان کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے یہ بہت زبردست افیکٹو جو ہے عمل ہے، وہ کریں، ان کو بھی اس میں فائدہ ہوگا۔ اور تیسرا کہ کوئی بھی اگر مشکل حاجت، کوئی مسئلہ آپ کے درپیش ہے تو اس وقت بھی یہ کام کرے گا۔ تو اگر آپ اس وظیفے کو ویسے پرفارم کر لیتے ہیں تو آپ کے تینوں مسائل جو ہے وہ بیماری، رزق اور حاجت کے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب یہ سورہ قرآن پاک کی سورہ طارق کی آیت نمبر 8، اس کے بارے میں صرف تھوڑا یہ کہوں گا کہ سورہ طارق جو ہے نا، ایسے میرے دوستوں کو میں اس کا عمل بتایا کرتا ہوں، مجھے خود بھی میرے بزرگوں نے بتایا تھا کہ یہ جادو جو نظر بد اثرات ہوتے ہیں اس پر اس کا بڑا زبردست امپیکٹ ہے، اور خاص طور پہ ایسے بہن بھائی نا جن کے بہنیں، ایسی بہنیں جن کے شوہر ان سے ناراض رہتے ہیں، اس کے لیے اس کا زبردست امپیکٹ ہے اس سورہ طارق کا۔ لیکن اس میں سورہ طارق مکمل پڑھا جاتا ہے، تو بہرحال میں اس کی یہ ایک آیت جو ہے اس کا آپ کو عمل یہ بتانے لگا ہوں۔ آیت ہے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ طارق کی۔ اس سورہ طارق کی آیت نمبر 8 کو آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ آپ نے سورہ طارق کی اس آیت نمبر 8 کو 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، رزق کا ہے، صحت کا ہے یا حاجت کا ہے، وہ اس مسئلے کے لیے دعا کریں، پھر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ اب آپ اس کی ٹائمنگ کا پوچھیں گے کہ کس وقت یہ پرفارم کرنا ہے۔ بہتر وقت فجر کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے رزق کے بارے میں جب بھی کوئی کام کریں تو فجر کا وقت ہے۔ حاجت کے لیے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو حاجت درپیش ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو مغرب کے بعد پرفارم کریں۔ اگر صحت کے کوئی مسائل درپیش ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ عصر کی نماز کے بعد اس کا عمل کریں۔ یہ 3 وقت، 3 اثرات کے لیے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر آپ نے رزق کے لیے اس عمل کو کرنا ہے تو فجر کی نماز کے بعد، اگر آپ نے اس کو صحت کے لیے، اپنے کسی بیماری کے علاج کے لیے کرنا ہے تو عصر کے بعد، اور اگر کسی حاجت اور ضرورت کے لیے آپ نے اس کو، کوئی اٹکے ہوئے، پھنسے ہوئے مشکل کام کے لیے آپ نے اس عمل کو پرفارم کرنا ہے سورہ طارق کی اس آیت کا، تو دین آپ اس کو مغرب کے بعد جو ہے پرفارم کیجئے۔ تو یہ 3 اوقات بھی آپ کو بتا دیے۔ اب آ جاتی ہے ڈیوریشن پہ بات۔ دیکھیے ڈیوریشن جو ہے نا اس کا، انیشیلی تو آپ اس کو کم سے کم 11 دن کریں، اور کچھ دوستوں میں یہ ہوتا ہے کہ 11 دن میں اس کا مکمل جو ہے ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ اس کے اندر مل جاتا ہے۔ لیکن اگر 11 دن میں کچھ بہتری آئی ہے اور کچھ رہ گیا ہے تو مجھ سے پوچھے بغیر اس کو اگلے 11 دن ایکسٹینڈ کر لیں۔ یہ اسی طرح سے آپ یہ 3 بار اس عمل کو کر لیں۔ چوتھے کی ضرورت آج تک نہ کسی کو پڑی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو پھر کوئی جو بھی مسئلہ تھا، اول تو پہلے 11 دن میں، تو دوسرے تیسرے میں انشاءاللہ مسائل کا حل آپ کو اس ایک عمل میں ملے گا۔ تو اس کی خصوصی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہم سے جڑے رہیں، اور خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام کمنٹ میں مسئلے کے ساتھ ضرور لکھ دیجئے،
اور اگر پرسنل کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے. اور واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کے لیے اگر کمنٹ آپ کو چینل ڈسکرپشن میں نہیں ملتا، ویسے میں آج چیک کروں گا کہ کیا مسئلہ ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا. شاید یہ مسئلہ ہو کہ جب تک آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو شاید نمبر نہ ملے. تو ادروائز آپ کمنٹ میں جو ہے وہ مجھ سے نمبر لے سکتے ہیں پوچھ کر، تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. تو اس میں اپنا اسپیسیفک پرابلم ڈسکس کر لیجئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے بے شمار دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے ہر دیکھنے والے کو، ہر چاہنے والے کو، ہر مصیبت پریشانی اور تنگدستی سے دور فرما، اور اس کو خوشحال کر دے، اس کی خواہشات کو پورا فرما. جو بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے تمام دکھوں کو ٹال دے. تو یہ میں دعائیں ہمیشہ آپ کے لیے کرتا ہوں. آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعا کیا کیجیے میرے حق میں بھی. زندگی ہے تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.